اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں ہے۔ بیع فضولی کے مصنف صاحب نے فرمایا کہ 3 مسئلے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بائع کسی غیر کی چیز بیچتا ہے، کبھی غیر کے لیے ہی بیچتا ہے، یعنی اسی مالک کے لیے بیچتا ہے۔ جب مالک کے لیے بیچتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یا مالک نے اسے منع کیا تھا کہ میری چیز نہیں بیچنا، یا مالک نے ایسی کوئی منع نہیں کی تھی۔ تو دونوں صورتوں میں مصنف کا نظریہ تقریباً یہ نکلا کہ وہ معاملہ صحیح ہے، البتہ اذا اجازہ، جب مالک اجازت دے۔ تو منع والی صورت میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ منع کے بعد اجازت نہیں ہو سکتی، مصنف صاحب نے ثابت کیا کہ نہیں، کبھی کبھی منع کرنے کے بعد بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ آج تیسرا مسئلہ پڑھیں گے، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ عبارت کو کچھ زیادہ پڑھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فضولی غیر کی چیز بیچتا ہے لنفسہ ہی، اپنے لیے۔ میں زید کی کتاب بیچتا ہوں، میں زید کی انگوٹھی بیچتا ہوں لنفسی، اپنے لیے، حالانکہ میری نہیں ہے۔ تو اس میں بھی لازمی ہے کہ فقہی مسئلہ ہے تو علماء کا اختلاف ہوگا، لیکن مصنف صاحب کہتے ہیں اگر پچھلی 2 مسئلے میں ہم صحت کے قائل ہیں تو یہاں پر بھی معاملہ جو ہے کیا ہے، صحیح ہوگا۔ لیکن کس کے لیے صحیح ہوگا؟ یعنی یہ پیسے فضولی کی جیب میں جائیں گے یا مالک کی جیب میں جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ مالک کی جیب میں جائیں گے، فضولی کی جیب میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس میں ایسا ہے کہ بعد الاجازت ہے، اگر مالک اجازت دے دے۔ ہاں، ایک ایسی صورت ہے جس میں یہ تیسری شک والا مسئلہ جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے، جس میں بیع فضولی صحیح نہیں ہو سکتی، کہ بیچنے والا جب یہ چیز بیچے نہ وہ اپنی نیت کرے کہ اپنے لیے بیچتا ہوں، نہ وہ اس مالک کی نیت کرے، تو اس صورت میں اس معاملے کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ جیسے کوئی بندہ روٹی پکانے والے کو، تندور والے کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، اتنی روٹیاں فلاں کو دے دو۔ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں روٹی اس کے لیے خریدتا ہوں، پھر تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یا نیت کرتا ہے کہ میں روٹی اپنے لیے خرید کرتا ہوں، پھر میری ملکیت کے بعد میں اس کو وہ دے دیتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، تو بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نیت میں ہی نہیں، نہ اپنے لیے نہ اس غیر کے لیے، تو پھر اس صورت میں معاملے کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ باقی اگر کسی کی چیز آپ بیچتے ہیں اس نیت سے کہ آپ اپنے لیے معاملہ کر رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پر غاصب کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر مالک اجازت دے گا تو یہ مسئلہ اور یہ جو ہے معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، ان یبیع الفضولی لنفسہ، فضولی بیچتا ہے وہی غیر کی چیز لنفسہ، اپنے لیے۔ وَهَذَا غَالِبًا يَكُونُ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ، هذا یعنی یہ بیع الفضولی لنفسہ غالباً کہاں پر ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص چیز غصب کر کے بیچتا ہے۔ وَقَدْ يَتَّفِقُ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ، یا فی غیر بیع الغاصب، کبھی کبھی غیر غاصب کی بیع میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی چیز بیچتا ہے اس لیے کہ بیٹا جو ہے کیا ہے اس پیسے کا مالک بن جائے۔ بِزَعْمِ ملکیت المبیع، اچھا وہ غیر مالک کیوں بیچتا ہے؟ اس گمان کے ساتھ کہ میں مبیع کا مالک ہوں، کما فی مورد صحیحۃ الحلبی المتقدمہ فی الاقالۃ بوضیعۃ، جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر؟ جناب صحیح حلبی میں۔ وہاں پر کیا تھا کہ وہ معاملے کو توڑ رہا تھا بے وضیعت، کم رقم پہ، مثلا 100 روپے میں خریدی تھی، 90 روپے میں وہ اس معاملے کو پھر ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ وَالْأَقْوَى فِيهِ، فیہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ بیع الفضولی لنفسہ، اس میں بھی اقویٰ نظریہ یہی ہے، الصحۃ، کہ یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ وفاقاً للمشہور، مشہور علماء کا نظریہ صحت کا ہے، اور للعمومات المتقدمہ، وہ ادلے جو عمومات تھے، عمومات کیا؟ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع حلال کی ہے بیٹا،
اب یہ بے عام ہے، فضولی اور غیر فضولی دونوں کو، بتقریب المتقدم، اس میں دلیل بھی ہمارے وہی ہیں جو گزر چکے، کیا کہ بھائی یہ جو فضولی کے معاملے کو انجام دینے والے ان میں تمام شرائط موجود ہیں سوائے رضا المالک، سوائے مالک کی رضایت کے، اور اگر مالک کی رضایت آ جائے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ وفہو صحت نکاح، اور کہتے ہیں ہم نے جب کہا کہ نکاح فضولی صحیح ہے تو فہو یعنی اس کا مفہوم موافق یہی ہے کہ یہ معاملہ جو تیسرے مسئلے والا یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَقَدَّمَ، ٹھیک ہے بیٹا، من المعیدات، اب میں نے تو اکثر کو مرفوع پڑھ دیا، اصل میں یہ ہے للعمومات المتقدمت ولفہو صحت نکاح ولأکثر ما تقدم من المعیدات، اور اکثر وہ روایات جن کی تائید ہو چکی کہ وہ بھی صحت بیع فضولی پر دلالت کرتی ہیں۔ ما ظہور صحیحت ابن قیس المتقدمہ، جبکہ ظہور رکھتی ہے جناب صحیحہ کس کی؟ ابن قیس کی، المتقدمہ جو گزر چکی ہے۔ بیٹا وہ کیا تھی صحیحہ؟ وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے اپنے والد کی کنیز بیچی تھی، پھر والد آیا، اس نے معاملے کی توڑنے کی کوشش کی جو گزر چکی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بیٹے نے اپنے لیے بیچی تھی، اپنے باپ کے لیے نہیں بیچی تھی، تو بھی ہم نے کہا کہ وہ معاملہ صحیح ہے۔ ولا وجہ للفرق بینہ وبین ما تقدم، کہتے کوئی فرق نہیں ہے بینہ، یہ جو ابھی آپ صورت پڑھ رہے ہیں کون سی؟ بیع الفضولی لنفسہ وبین ما تقدم، اور وہ صورت جو گزر چکی، وہ گزری کیا کہ بیع الفضولی للمالک، مالک کے لیے بیچتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اپنے لیے بھی بیچے تو بھی معاملہ صحیح ہوگا۔ الا وجون، کہتے کوئی فرق کی جو ایک گنجائش نہیں سوائے چند صورتوں کے جو فرق کے لیے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ یظہر من کلمات جماعت، ٹھیک ہے، یظہر کی جگہ اگر تظہر ہوتا تو بہتر تھا، یعنی وہ وجوہ ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کے گفتگو سے، بعضھا ان وجوہ میں سے کچھ وجہیں ایسی ہیں مختص علی بیع الغاصب، جو مخصوص ہیں بیع غاصب کے ساتھ، وہ بعضھا اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں بین جمیع صور المسألۃ، اس مسئلے کی جتنی بھی صورتیں تین ہو رہی تھیں تینوں کے تینوں میں، منہا ان وجوہ میں سے اطلاق ما تقدم، مطلق تھیں وہ احادیث جو گزر چکی، من النبویین، دو رسول اکرم کی جو احادیث تھیں، لا تبع ما لیس عندک، تو نہیں بیچ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، یعنی جس کو تم تسلیم نہیں کر سکتے وہ نہیں بیچو۔ تو یہ بھی دیکھیں بظاہر تو ایسا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں بیچ سکتے ہو، ولا بیع الا فی ملک، اور دوسری حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی بھی شخص بیع کرنا چاہتا ہے تو بیع اپنے ملکیت کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی، لیکن کہتے ہیں بناءً علی اختصاص مورد الجمیع ببیع الفضول لنفسہ، یہ ہم بنا رکھیں گے کہ یہ احادیث مخصوص ہیں اس صورت کے ساتھ جب وہ فضولی اپنے لیے بیچے۔ والجواب عنہا، اچھا یہ جو بیع فضولی لنفسہ ہی کو باطل قرار دیتی ہیں ان کا کوئی جواب؟ کہتے ہیں جی ہاں، یعرف، ان کا جواب پہچانا جاتا ہے، یا یعلم، ان کے جواب کا علم ہوتا ہے، مما تقدم، انہی ادلہ کے ساتھ جو گزر چکے۔ وہ کیا تھے بھائی؟ ابھی ہم بھول گئے، من بیانیہ ہے، من ان مضمونہا، بتحقیق ان احادیث اور اخبار کا مضمون اور مفہوم عدم وقوع بیع غیر المالک لبائعہ، وہ یہ ہے کہ واقع نہیں ہوگی غیر مالک کی بیع اس بائع کے لیے، ٹھیک ہے، کون سا بائع؟ غیر المالک، جو اس بیچنے میں اس چیز کا مالک نہیں تھا، بلا تعرض فیہا، کوئی بیان نہیں کیا گیا ان احادیث میں لوقوعہ و عدمہ بنسبت للمالک۔ بھائی یہ تو کہتی ہے کہ بائع کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوگا، لیکن مالک کے لیے یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلا تعرض، یہ ان احادیث میں بیان نہیں ہے۔ مثلا بیٹا میں یہ کہتا ہوں کہ اس بورڈ پہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس بورڈ پہ لکھنا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ان احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اذا اجازت، جب مالک اجازت دے، ومنہا، ان وجوہ میں سے، ٹھیک ہے، بنا المسألۃ علی ما سبق،
ہم بنا رکھتے ہیں اس مسئلے فضولی کی علی ما، اس بات پر جو گزر چکی، وہ کیا تھی؟ من اعتبار عدم سبق منع المالک، ہم نے کہا تھا ضروری ہے کہ مالک کی طرف سے پہلے منع نہ آئی ہو تو یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ وہذا غالباً مفقود فی المقصوب، ہذا یہ عدم سبق والی بات عام طور پر جو مقصوب چیز میں نہیں ہوتی ہے، وہاں پر تو بھائی مالک تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اس کی چیز ہم غصب کر کے آگے۔ وقد تقدم عن المحقق الکرکی، لیکن محقق کرکی صاحب کے الفاظ اور عبارات میں گزر چکا کیا؟ ان الغصب قرینۃ عدم رضا، یہ غصب کرنا قرینہ ہے عدم رضایت پر۔ وفیہ اولاً، بھائی ہمیں اس میں بھی اعتراض ہے۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ان الکلام فی العام، یہ ہماری گفتگو بیع اعم میں ہے۔ بیع اعم کا مطلب ہے کہ اپنے لیے بیچے یا مالک کے لیے بیچے، من بیع الغاصب، ٹھیک ہے، بیع غاصب سے کہ وہ کس کے لیے بیچ رہا ہے۔ وہ ثانیاً، دوسرا جو ہمیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ان الغصب امارت عدم رضا، کہ بھائی غصب کرنا امارت بمعنی علامت، علامت ہے کس کی؟ مالک کے راضی نہ ہونے کی، ٹھیک ہے، بالبیع للغاصب، کہ وہ اپنے لیے اگر غاصب بیچتا ہے تو مالک راضی نہیں ہے۔ لا مطلقہ، مطلقاً جو ہے کیا ہے، عدم رضا کا غصب دلیل نہیں ہے۔ فقد یرضی المالک، کبھی کبھی مالک راضی ہو جاتا ہے ببیع الغاصب، غاصب کے بیع پر، کیوں؟ لتوقع الاجازت و تملک ثمن، اسے یہ بھی توقع ہے کہ اجازت بھی ہو جائے گی اور وہ ثمن کا بھی جو کہ مالک ہو جائے گا۔ ولیس فی الغصب، تو نتیجے میں غصب میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو دلالت کرے علی عدم رضا باصل البیع، کہ مالک اصل بیع پر بھی راضی نہیں۔ ہاں، مالک اس پر راضی نہیں ہے کہ غاصب اپنے لیے بیع کرے، لیکن اصل بیع سے بھی وہ راضی نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بل الغاصب و غیر الغاصب، بلکہ غاصب اور غیر غاصب من هذه الجهت سواء، اس پہلو میں مساوی ہیں۔ کون سے پہلو میں؟ کہ اگر مالک کے لیے یہ معاملہ ہو تو بھی مالک راضی ہے، ہو سکتا ہے راضی ہو اور ہو سکتا ہے کہ راضی نہ ہو، صرف آپ عدم رضایت ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ ثالثاً قد عرفت، تیسری جو ہمیں بات اس بطلان والے نظرے پہ اعتراض ہے، قد عرفت ان سبق منع المالک غیر مؤثر، اگر مالک پہلے آپ کو منع بھی کرے کہ میری چیز نہیں بیچنا، تو یہ صراحت کے ساتھ اس کی منع کرنا بھی اثر نہیں کرتی بیع کے بطلان میں، تو یہاں تو مالک کی طرف سے صراحتاً منع نہیں آیا ہے۔ ومنها ان الفضولی اذا قصد بیع مال الغیر، ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب فضولی صاحب قصد کرتا ہے کہ غیر کا مال بیچے لنفسہ ہی، اپنے لیے، فلم یقصد حقیقت المعاوضہ، تو یہ ظاہری طور پر معاوضہ ہے لیکن حقیقی طور پر معاوضے کا اس نے قصد نہیں کیا۔ کیوں؟ اذ لا یعقل، اس لیے کہ یہ بات معقول ہی نہیں ہے، دخول احد العوضین فی ملکن، ان دو چیزوں میں سے، دو ملکوں میں سے کوئی ایک ملکت داخل ہو جائے، فی ملک من لم یخرج عن ملکہ الآخر۔ بھائی اونٹ کے پیسے، ٹھیک ہے، بیچنے والے کی جیب میں نہیں جائیں گے کیونکہ اونٹ اس کی ملکیت سے نہیں نکل رہا، اونٹ کی قیمت اسی کے جیب میں جائے گی جس کا اونٹ ہوگا، جس کا اونٹ نہیں ہے اس کی جیب میں نہیں جائے گی۔ فالمعاوضۃ الحقیقیۃ غیر متصورۃ، تو یہاں پر بائع نے تو حقیقی معاوضے کا، حقیقی معاملے کا قصد ہی نہیں کیا ہے۔ فحقیقتہ یرجع الی اعطاء المبیع واخذ ثمن لنفسہ، تو پھر اس بیع فضولی کی حقیقت رجوع کرتی ہے کہ وہ مبیع دیتا ہے، وہ اخذ ثمن، اور وہ ثمن لے لیتا ہے، لنفسہ ہی، اپنے لیے۔ وہذا لیس بیعا، تو یہ تو بیع نہیں ہے کیونکہ مبیع کسی اور کی ہے، آپ کی وہ مبیع نہیں ہے۔ والجواب من ذلک، کہتے ہیں بھائی اس کا جواب یہ ہوگا، اختصاص ہی ببیع الغاصب، یہ جو آپ کریں کہ مبیع آپ نکال کے دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں، یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ بیع غاصب کے ساتھ۔ ان قصد المعاوضۃ الحقیقیہ، اگر اس نے قصد کیا ہو کس کا؟ معاوضہ حقیقیہ کا، مبنی، اگر معاوضہ حقیقیہ کا قصد آپ کہتے ہیں تو یہ قصد کھڑا ہوا ہے علی جعل الغاصب نفسہ مالکا حقیقیا، غاصب اپنے آپ کو مالک حقیقی سمجھتا ہے،
وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجَعْلَ، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجَعْلُ لَا حَقِیقَةَ لَهُ، اگرچہ اس جعل کا اور اپنے آپ کو مالک فرض کرنے کی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن المعاوضۃ المبنیۃ علی هذا الامر غیر الحقیقی حقیقت، لیکن یہاں پر یہ معاوضہ جو کھڑا ہوا ہے اس امر غیر حقیقی پر، امر غیر حقیقی کیا ہے کہ میری چیز نہیں ہے، میں اسے اپنی چیز سمجھ کے بیچ رہا ہوں، حقیقیت نظیر المجاز الادعائی، یہ بھی حقیقت ہے جیسے مجاز ادعائی ہے، ٹھیک ہے۔ اصول میں کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ شیر ہے، اس کے لمبے ناخن ہیں، اس کے گردن پہ بال ہیں، تو اسد کو آپ حقیقی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، یا آپ ادعا کریں کہ میری نظر میں یہ حقیقی ہے، تو وہ جو ادعائی ہے، حقیقی وہ شیر نہیں ہے۔ نعم لو باع لنفسہ، جی ہاں، اگر بائع یہ چیز بیچتا ہے اپنے لیے، من دون بناء علی ملکیت المسمن، من دون بناء، اور یہ بھی بنا نہیں رکھتا کہ میں اس مسمن کا مالک ہوں، ولا اعتقاد لہ، اور ایسا کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے کہ میں اس مسمن کا مالک ہوں، کانت المعاملۃ باطلۃ، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، اور غیر واقعۃ لہ، اور یہ معاملہ واقع نہیں ہوگا لہ اس بائع کے لیے، ولا للمالک، اور نہیں مالک کے لیے۔ کیوں؟ لعدم تحقق معنی المعاوضہ، اس لیے کہ یہاں پر معاوضہ والی معنی محقق نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے، تو اپنے لیے بھی آپ قصد نہیں کر رہے ہیں، مالک کے لیے بھی قصد نہیں کر رہے ہیں۔ وَلِذَا ذَكَرُوا، اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے، انہو، بتحقیق شان یہ ہے، یا یہ معاملے کرنے والا، لو اشترا بمال ہی، اگر اپنے پیسے سے خریدتا ہے، لغیر ہی، آپ کے لیے، شیئن کوئی چیز، بطل، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ، اور یہ نہ میرے لیے معاملہ ہوگا نہ آپ کے لیے، کیونکہ پیسے میرے ہیں، جب میں خرید رہا ہوں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیسے میرے جیب سے نکلیں، یہ چیز میرے جیب میں آئے، یہ بھی میں نے نیت نہیں کی، اور میں یہ بھی نیت نہیں کر رہا ہوں کہ پیسے میرے جیب سے جائیں اور یہ چیز آپ کی جیب میں داخل ہو۔ اما لو قصد تملک الغیر للمبیع، لیکن اگر میں یہ قصد کروں کہ میں آپ کو مالک بنانا چاہتا ہوں اپنے پیسے کے عوض، ٹھیک ہے، تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، بے ازاء مال نفس، ازاء یعنی آمنے سامنے، اپنے مال کے مقابلے میں۔ وقد تخیل بعض المحققین، اور بعض محققین نے خیال کیا ہے، ان البطلان ہونا یستلزم البطلان للمقام، بھائی اس صورت کا بطلان یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بیع فضولی بھی باطل ہو۔ بیٹا سنیں کہ ہونا کا اشارہ یہ ہے کہ میں جو اپنی چیز اپنے پیسے سے خرید کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن نیت نہیں کی، نہ اپنی ملکیت کی نہ آپ کی ملکیت کی، تو میں نے کہا یہ معاملہ باطل ہے۔ کہتے ہیں اس معاملے کا باطل ہونا یستلزم البطلان، اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر معاملہ باطل ہو جائے گا، للمقام بیع الفضولی لنفسہ والا وہو ما لو باع مال غیرہ لنفسہ، وہ یہ ہے کہ اگر بیچتا ہے غیر کا مال اپنے لیے، لأنہ اکثر، اس لیے کہ یہ اس مسئلے کا الٹ ہے، یہاں پر ایسے تک آپ اپنے پیسے سے غیر کے لیے خرید رہے تھے تو بطلان، اگر غیر کی چیز بیچ رہے ہیں اپنے لیے تو بھی بطلان ہوگا، خریداری اور بیچنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وقد عرفت ان اکثر، اور آپ پہچان چکے کہ اس صورت کے الٹ ہوا، وہ الٹ کیا ہے؟ ما اذا قصد تملک ثمن، جب یہ شخص قصد کرتا ہے کہ میں ثمن کا مالک ہو جاؤں، من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المسمن، اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میں مسمن کا بھی مالک ہوں، ٹھیک ہے، لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملت للمالک اذا اجاز، اس لیے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ مالک کے لیے، اذا اجازت، جب مالک جو ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دے۔ ومنها، ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے جناب، ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسہ، جب وہ فضولی قصد کرتا ہے کہ یہ چیز میں اپنے لیے بیچ رہا ہوں، فإن تعلقت اجازت المالک، پھر اگر تعلق رکھے مالک کی اجازت بہذا الذی قصدہ البائع، اس معاملے کے ساتھ کہ جس کا بائع نے قصد کیا ہے، کان منافعا لصحۃ العقد، یہ صحت عقد کے ساتھ منافی ہو جائے گی، لأن ہونا معناها هو سیرورت ثمن لمالک المسمن،
اس لیے کہ یہاں اس صورت کی معنی کیا ہے کہ یہ سمن ہو جائے مسمن کے مالک کے لیے بے اجازت ہی، جب مالک مسمن اجازت دے گا۔ وَإِن تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ كَانَتْ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ